العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ سارے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع الجزائر نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تفریق کائنات صدر مصر کائنات جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی حمد و ثنا کے بعد بے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم بزرگ و دوست و عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید دی جے آیات کریمہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اے دے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک صدرک دا معنی ہوتا ہے چاک کرنا۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک اے محبوب اسا تہاڈا سینہ مبارک تہاڈے واسطے چاک کیتا۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک اے قبلی والے اسا تہاڈا سینہ تہاڈے واسطے ہی چاک کیتا۔ چار مرتبہ ظاہری حضور دی زندگی دے اندر چار مقامات ایسے نہیں کہ حضور دا سینہ مبارک چاک کیتا گیا۔ حضور دا سینہ مبارک چار مقام ایسے ہیں۔ ایک حضور دی عمر 4 سال سی اودوں، ایک حضور دی 10 سال عمر اودوں، ایک او ویلا سی کہ جو حضور معراج دی رات آسمان تے گئے، ایک او ویلا جو حضور نے پہلی دفعہ نبوت دا دعویٰ کیا۔ یہ چار مقامات ایسے ہیں کہ جنہیں وچ حضور دا سینہ مبارک چاک کیتا گیا۔ نوجوانوں اسا پچھلے جمعہ مبارک دے اندر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حادث سیرت طیبہ دے متعلق باتاں سماعت فرمائیاں۔ اسا سنیا کہ کیویں سیدہ حلیمہ دا او ویلا میں حضور دا ٹرنا پھرنا کیویں حضور اس ویلے دے اندر ٹرتے پھرتے ہوندے سن۔ کونین دے ولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کیویں
پہلا لفظ حضور نے کہا بولیا کیویں حضور پہلا لفظ بولیا حضور زندگی دے اندر پہلا لفظ بولیا تے لفظ کیا بولیا اج ساڈا بچہ بولے تے امی ابو بولدا ہے حضور نے دنیا وچ آئے حضور نے پہلا لفظ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ اے حضور نے پہلے لفظ نے جڑے دنیا اندر ارشاد فرمائے نوجوانوں اج میں تھانوں اس ہی واقعے دے اندر کتے سائے تے چھوڑ کے آواں تاکہ اسی کدے پھر حضور کی زندگی دا ظاہری زندگی دا اگر تذکرہ چھیڑا گے تے حضور دا ذکر ایتھوں ہی چھیڑا جاوے گا آئیے تو حاضرین محترم اللہ نے فرمایا کہ علم نشرح لک صدرک اے کملی والیا اساں تہاڈا سینہ تہاڈے واسطے چاک کیتا ہن چاک کیوں کیتا اودی وجہ یہ سی کہ حضور دا سینہ چاک کیوں کیتا اودی وجہ یہ سی کہ شیطان جڑی جگہ ہوندی نا جتھے شیطان انسان نو گمراہ لاتا ہے وسوسے ڈالتا ہے انسان دے ذہن اندر اور جسم کے اندر اس حصے اندر یہ چیز ہوتی ہے انسان دی اور فرشتے حضور دا سینہ چاک کر کے وہ چیز نکال کے وہ اندر حضور دا سینہ چیر کے وہ چیز نکال کے وہ اندر نور رکھ دیتا پھر اوے ہی سی دیتا تائیو تے فرمایا کہ علم نشرح لک صدرک اے محبوب اسا تہاڈا سینہ تہاڈے واسطے چاک کیتا آئیے تو حاضرین محترم اج انسان کتاب لکھتا ہے کئی وجوہات نے انسان کتابہ لکھتا ہے کئی مقامات نے انسان کوئی نبی آ جائے کوئی ولی آ جائے انسان کتابہ لکھتا ہے وہاں کی سیرتہ لکھتا ہے ہر نبی آیا سیرتہ لکھی ہے گیا مگر کسی نبی دی سیرت یہ نہیں لکھی گئی کہ اور نبی لڑیا تلوارہ کتنیاں سامنے اور نبی جدو لڑیا تلوارہ کتنیاں استعمال ہوئیاں اور نبی پیدا کتھے ہویا او کئی جگہ تے پلیا او کئی سکول اندر پڑھیا کتھے تعلیم حاصل کی تھی کدے کول پڑھیا یہ چیزاں ساریاں ایک کو نبی دے بارے بیان کیتیاں میرا تیرا نبی ہے حضور دے بارے دے اندر یہ چیزاں بیان فرمائیاں گئیاں کہ حضور پیدا بھی کتھے ہوئے کیڑی ماں رضائی ماں حلیمہ کنے حضور دی بچپن دے اندر پرورش کی تھی اور کیڑی ماں ہے جنہیں حضور کو پالیا حضور رضائی بہن تے بھائی کون نے یہ ساریاں حسیرت طیبہ کھول کے دیکھو اے حضور دے ساری گلاں بے شمار کتاباں اندر مل جاندیاں نے یہ تو حاضرین محترم اللہ نے اپنے محبوب دی کوئی عظمت ضائع نہیں ہونے دیتا اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت دی کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دیتی سیرت طیبہ ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی بارگاہ میں کسی نے پوچھا کہ حضور دی نا اخلاق کیویں دا سی حضور دا اخلاق کیویں دا ہے آپ نے فرمایا سارا قرآن مجید ہی حضور دا اخلاق ہے ایک قرآن دا اخلاق ہے پتہ چلیا کہ قرآن دے وچ حضور کی شاناں لکھیاں نے حضور مکے جاندے نے تے شان بننی ہے مدینے جاندے نے تے حضور دی شان لکھی جاتی ہے حضور غار چلے جاواں تے شاناں حضور دی بیان ہوندیاں نے آئیے تو حاضر محترم اس شان کے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے چھوٹے بھائی حضرت امام حسن رحمت اللہ علیہ آپ نے انہیں نقشہ کی میں کھینچیا تے آپ فرمان لگے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ادا پہ چھوٹے بھائی امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے چھوٹے بھائی امام حسن آپ نے فرمایا تیری صورت تیری سیرت حضور دے متعلق شان دے متعلق حضور دی شان دے متعلق انہوں نے فرمایا کہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے زمانے سے نرالی ہے نوجوانوں کو نین دیوانی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اعلان نبوت فرمایا کہ قبیلہ حوازن ایک قبیلہ حوازن ایک قبیلہ ہے ایک بندہ ملاقات دی حضور کو ملاقات دی آیا حضور دا بچپن ہے ملاقات دی آیا تے آگے کہہ لگا اے محمد
میں تیرا بچپن بھی ویکھی ہے. حضور جوانی آئے کہنے لگا ہے محمد میں تیری جوانی بھی ویکھی ہے. کہنے لگا تیرا بچپن بھی بے مثال ہے, تیری جوانی بھی بے مثال ہے. یار انہانی تے بچپن بھی انہانا بے مثال سے, جوانی بھی بے مثال ہے. بندہ حوازن آ کے کہنے لگا کہ سونے میں تیرا بچپن بھی بے مثال ہے, کیا تیری جوانی بھی بے مثال ہے. نوجوانوں کئی جو مطلب بارے تسی حضور علیہ السلام کی سیرت سن رہے ہیں, وہی وجہ کی ہے, وہی وجہ انیرے کے ساتھوں پتہ چلے جائے حضور دی شانہ دے حضور دی اور جی بڑیاں نے, مگر ساتھوں خبر ہو جائے کہ حضور دا ذکر کرنا حق ہی سادہ بن رہے. اسی وہ لوگ ہیں جنہیں حضور دا ذکر کرنا دے. اس واسطے میں لگاتار جو مطلب بارے حضور دے بچپن متعلق حضور دی جوانی دے متعلق پڑھا رہے ہیں, تاکہ ساتھوں لوگوں کو حضور دی سیرت سے بڑی سن لئی. اسی حضور دی کوئی بچپن دی یا کوئی جوانی دی گلاں بھی سن لئیے, تاکہ پہلے نمبر تے سارے ایمان پختہ ہو جان, ایمان پکے ہو جان, اور دوسرے نمبر تے گل سانوں سوچ سمجھ آ جائے. نوجوانوں آؤ میں بات کو اختتام میں لے کے چلتا ہوں. کونین دے ولی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام ایسا اخلاق والا نبی, ایڈا حسین نبی کہ ایک دن ابو جہل حضور دی بارگاہ چ آیا تے آ کے کہنے لگا محمد, کہنے لگا تو بڑا ہی اتنا سونا نہیں لگتا. حضور دی برائیاں بیان کرنے لگ پیا, مزدا نبی کے عیب نہیں ہوتا. کہنے لگا مجھے تو سونا نہیں لگتا. حضور صحابہ جی بیٹھے ہیں, تھوڑی دیر گزری تے ابو بکر صدیق حضور دے صحابی حضرت ابو بکر صدیق آگے ذکر کی ماہیا, اللہ نے تے تو بنایا ہی بڑا سونا, رب نے تے تو بڑا ہی سونا بنایا. واللیل علم نشرح سینہ, سید فرمایا علم نشرح لکا صدرک, سینہ چاک کریتا, علم نشرح سینہ بنایا. سونیا والتینی والزیتون, اللہ کہے دے قسمہ قرآن اندر چک دے. یہ ابو بکر صدیق فرما رہے حضور تو, صحابہ حیران ہو گئے, کہنے لگے کملی والیا ابو جہل بھی آیا اور تو ہمیں برا کہہ کے گیا, ابو لہب ابو بکر آیا اور چنگا کہہ کے گیا. تو کملی والے سمجھ نہیں آئی. حضور نے فرمایا کہ میں ایک آئینے کی طرح ہوں, آئینے کی طرح. ابو جہل آیا, انہیں میرے بچوں اپنا آپ ویکھیا, وہ اپنی برائیاں آپ بیان کر کے گیا. ابو بکر آیا, انہیں میرے بچوں اپنا آپ ویکھیا, انہیں اپنی اچھائیاں بیان کیتیاں. پتہ چلیا کہ جڑا نبی دے قریب ہوتا ہے تے ابو جہل بھی قریب ہے, مگر جڑا نبی دے جتنا قریب ہو جائے انہوں حضور دی شان پوری سمجھ آتی ہے, انہوں ہی حضور دی شان سمجھ آتی چاہ جاتی ہے. اسے واسطے اسی بھی حضور کا ذکر کر دیا تاکہ سانوں بھی حضور دی شان سوکھی سمجھ آ جائے. آئیے تو حاضرین محترم, اللہ نے فرمایا کہ لم نشرح لک صدرک, فرمایا اے کملی والے اسا تہاڈا سینہ چاک کیتا. نوجوانوں ابا حلیمہ دا بیڑا, کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی چلدی جوانی, حضور دی عمر ہجے 2.5 سال دے اندر حضور دی عمر ہے. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم اما حلیمہ دے میرے پادرے ادھی رات دا ویلا ہویا. ایک دن آیا ایسا ادھی رات دا ویلا ہویا, ادھی راتوں رات ڈھل گئی, راتوں رات گزر گئی. اما حلیمہ نے حضور کو سینے تے لٹایا. بچے نال پیار نہ ہوتا ماما نو, وہ تے ہے بھی رب دا یار سی. اما حلیمہ نے حضور کو سینے تے لگا سینے تے سلایا, لوڑیاں دے رہی اما حلیمہ. حضور نے اچانک اما حلیمہ نے عرض کی تھی, امی جی اے میں دیکھنا کہ روز میرے بھائی بہن رضائی بھائی تے بہن روز میں دیکھنا کہ صبح جانے نے شام گھر آتے رہے, تے امی اس روز کتھے جاندے رہے. سیدہ حلیمہ فرمانے گیا پر محمد اے نا بکریاں چارن جاندے رہے, صبح جاندے رہے شام واپس ہوندے رہے, سارے دن بکریاں چارن جاندے رہے. تے حضور نے فرمایا امی جی پھر صبح میں بھی بکریاں چارن جاندے, سویرے پھر میں بھی بکریاں چارن جاندے. ابا حلیمہ فرما رہی ہے سونے سارا جگ بکریاں چارن پہ آئے, سونے تو کیوں بکریاں چارے. حضور نے اکھاں چ دکھے دیکھے اٹھو آگے, تے فرمایا امی جی مجھے اجازت دے دو میں بکریاں چارن جانا ہے. نوجوانوں تھانوں پتہ ہے ماں کا پتر روندے نہیں ویکھے جاندے. ابا حلیمہ فرما رہی ہے چل رو نہ تے صبح بکریاں چارن ٹر جائے. نوجوانوں رات کا وقت کا گزردا ہے, رات گزر گئی, جے ویلے راتوں رات گزر گئی نا, ادھی رات دا ویلا آیا تے حضور نہ اٹھ کے امی جی نوں فرما گئے امی جی میں صبح بکریاں چارن تے جانا ہے کہ نہیں جانا. سیدہ حلیمہ فرما رہی ہے پتر سو جا, سویرے تو بکریاں چارن چل جاویں, تو سو جا. نوجوانوں صبح دا وقت ہویا,
صبح ہو گئی، حضور تیار ہو رہے نے، کیوں؟ بکریاں چارنے جانا ہے۔ اما حلیمہ نے اپنی بیٹی شیمہ کو بلایا، انیسہ کو بلایا، اپنے پتر عبداللہ نے بھی بلایا۔ آپ نے تینوں قریب اٹھا کے فرمایا کہ محمد دا دل کرتا ہے میں بھی بکریاں چارن جاواں، تے محمد کو نال لے جاؤ۔ شیمہ بڑی بیٹی سی، فرمانے کہ دھیان رکھی میں دھوپے نہ جان دے گی۔ اما حلیمہ نے کھانا بنایا، پانی دا شربت بنایا، تے فرمایا اے محمد نہ بھی منگے نا پھر بھی پلاندی روی، کھانا پھر بھی کھلاندی روی۔ جب جنگلہ ول نہ لے کے جانی تو جنگلی جانور ہوتے رہے۔ یا سچی دسو، 3 پتر 3 بچے اما حلیمہ دے اپنے بھی نے، 2 بیٹیاں 1 بیٹا، سچی دسیا دے یار وہ روز جنگلہ ول جاندے نے، اوتھے جنگلی جانور بھی ہوندے نے۔ اما حلیمہ کدے نہیں انہاں نوں آکھیا کہ پتر دھیان نہ جائے، ہے تے او بھی پتر ہی نے، ہے تے او بھی دھیاں نے، کدے نہیں آکھیا کہ دھیان نہ جائے تے دھیان لایا جے۔ حضور دی واری اے تے فرمایا ایدا خیال ضرور رکھیا جے۔ پتہ چلیا اما حلیمہ حضور نے پیار ہی بڑا کر دیا سن۔ اما حلیمہ نے حضور نوں پیار ہی بڑا کیتا۔ حضور نوں تیار ہو گئے، اما حلیمہ حضور نوں ٹوریا تے ماں سی اما حلیمہ نے دوڑ کے جلدی دوڑ کے بوئے دے قریب آئیاں، اڈیکاں لگ گئیاں، دوڑ کے قریب آیا۔ اما حلیمہ دوڑ کے قریب آئی کہ میں ویکھاں ماہی نوں جاندے ویکھاں، کملی والے نوں جاندا اما حلیمہ ویکھ رہی۔ تائیوں تیار میں ولی نے فرمایا آدردا اے بھائی آدردا خود خالی خانے اما حلیمہ فرمانے کے دھیان رکھا جب اما حلیمہ ٹوریا آپ کو نکاح کرتی رہی۔ سارا دن گزر رہا ہے، دن اپنے روٹین دے مطابق گزرتا جا رہا۔ اما حلیمہ گھر دے صفائی پیا کرتی ہے، نال پورے دیکھتی ہے کہ سونا تے نہیں آیا۔ اما حلیمہ حضور کی اڈیکاں پیا کرتی ہیں، نال پور دروازے ول دیکھتی ہے کہ سونا تے نہیں آیا۔ نوجوان ادھر رات ہو گئی، حضور گھر آ گئے۔ حضور گھر آئے، اگلا دن ہویا حضور پھر چلے گئے۔ ایک دن اما حلیمہ نے پھر حضور کو سینے سے لگایا تے اما حلیمہ حضور کو فرما لگے سونیا سویرے بکریاں چارن نہ جاویں، نہ جاویں بکریاں چارن، میرے کول رہ جا، سویرے میرے نال رہی، نہ جاویں بکریاں چارن۔ حضور نے فرمایا جی ٹھیک ہے ابھی جی میں نہیں جاواں گا۔ صبح ہوئی، انیسہ، شیمہ، عبداللہ یہ تینیں بکریاں چارن ٹر پے۔ دوپہر دا ویلا ہویا، نوجوان دوپہر دا ویلا، شیمہ روندی کرے آئی، آگے کہنے لگی امی جی ساری بکری گواچ گئی ہے، امی جی ساری بکری گواچ گئی۔ اما حلیمہ فرما لگی نہیں شیمہ کڑی بکری گواچی ہے؟ فرما لگی اوہی بکری گواچ گئی جڑی محمد، فرما لگی اوہی بکری گواچ گئی جڑی محمد دی بکری سی۔ اما حلیمہ زارو کی تار رون لگ پئیاں، اما حلیمہ جب رون لگ پئی کملی والے کریگی گانے فرمایا اما جی رویا جندا آؤ میرے در ٹرو بکری میں لے کے آؤں، اما جی آؤ میں بکری لے کے آؤں۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے ٹورے ٹورے جنگل بچے آگے، آپ نے جنگل بایا کے فرمایا فرما لگے او جنگل شیرو میں آؤ سانی بکری واپس فرما لگے او جنگل شیرو میں آؤ سانی بکری سانی واپس فرمایا او جنگل شیرو۔ حضور دا بچپنے تے آواز ماری او جنگل شیرو، جب لے حضور نے آواز ماری تو حضور نے جب لے آواز ماری شیر بھی آگے، سارے جنگلی جانور آگے، سارے جنگلی جانور ٹوڑتے آ رہے تھے، بکری بھی نا آ گئی، مگر بکری دے پیچھے پیچھے ایک شیر ہے، وہ بڑا شیر آگے حضور نے قریب آیا۔ حضور نے فرمایا کہ میری بکری کی دے کول سی، وہ بڑا شیر کہنے لگا جی میں بکری لے کے گیا سا۔ حضور نے فرمایا کیوں لے کے گیا سا؟ فرمایا بکری کہنے لگی لاجپال ناراض نہ ہویا جی، میں تو بکری نے پوچھ دو میں پٹھے بھی پائے دے تے میں پانی بھی پلاتی رہی ہوں، میں پٹھے بھی۔ حضور نے فرمایا لے کے کیوں گئی؟ بکری کی کہنے لگی نوجوان بکری کہنے لگی کملی والے روز سانو آندے رہے سونے
تیری دید کر لواگے سونیا اے تے تیری دید دا بہانہ سی نوجوان اس بکری کہنے لگی کبلی والے آئے نہ کچھ نہیں آکھیا شیر کہنے لگا سونے پچھ دے بکری کو لو ایسا پتھے بھی پائے نے اینو پانی بھی پلان دے رہے ہیں نوجوان بکری کہنے لگی سونے اے تیری دید دا بہانہ سی نوجوان آیا سی بیرد کندے کبلی والے سارے کو سیدھے سے مبکر ورگا نہیں سارے کو عادل عمر ورگا نہیں سارے کو حیا عثمان والی نہیں سارے کو سجا علی والا نہیں سارا عشق بھی بلال ورگا نہیں ساری امید بھی اویس والی نہیں پر ماہیا ایک واری آجا سونیا ایک واری بلال ویکھنے آجا سونیا اس میں فلا بہانہ بنا کے بیٹھے سونیا جلدی آجا جنہیں بکری بہانہ بنا کے بیٹھی سی سونے آسی بھی بہانہ بنا کے بیٹھے اس شیر کو اٹھ گیا سیک دے ساجے کو دے سونے اس شیر کو اٹھ گیا سونے آسی بھی بہانہ ہی بنا کے بیٹھے کبلی والے کسے رائے ساجے کو بھی آجا اسی بھی تو بہانہ ہی بنا کے بیٹھے نا سونے کسے رات تو آجا بلا گئے تو تھک گئے اچھا بولو سبحان اللہ زندہ بندے کی نشانی ہوتی ہے وہ حرکت کرتا ہے تسی ہلتے جلتے رہو سبحان اللہ کہتے رہو پھر پتہ چلتے بس سرکار دے جھوٹے جا کے دیواتے ہیں بیٹھا اچھا بولو سبحان اللہ بکری شیر لے گیا شیر نے آکے سونیا کچھ نہ کہنی یہ تے تیری دید دا بہانہ سی یہ تے تیری دید دا بہانہ پتہ چلیا جنگل دے جانور بھی حضور کو ویکھن واسطے طرف دے رہے ہیں جنگل دے جانور بھی حضور دی امریکہ کر دے رہے ہیں جنگل دے جانور سارے حضور دی امریکہ کر دے رہے نوجوان ایک دن شیما روٹی کر آئی اما حلیمہ دی بڑی بیٹی شیما ایک دن روٹی نہ کر آئی تے آ کے کہنے لگی اما میرا ویر محمد اما میرا ویر محمد نال عبداللہ اما حلیمہ دا ایک پتر ہے عبداللہ اے بھی روندہ آیا آگے عبداللہ نے لبا چی کوئی الفاظ ہے اما میرا ویر محمد اما میرا ویر محمد اما حلیمہ فرمان کے کی ہویا کہنے لگے امی جی پتہ نہیں کی وجہ حضور ایک نا درخت نال ٹیک لگا کے نا تے حضور کھڑے تھے امی جی سمجھ نہیں آ رہے تو ذرا آیا جی نوجوانوں سیدہ حلیمہ میں تو علم نشرح لکا صادق لہو تجمہ سمجھا لگیا اما حلیمہ ٹوڑیاں حضور کو دیکھن واسطے حضور تے لین واسطے آئیاں اما حلیمہ لین واسطے حضور کو آئیاں تے آکے نہ دیکھیا حضور ٹیک لگا کے کھڑے نہیں اما حلیمہ نے حضور دے قریب آکے فرمایا سونے ٹھکی پہ کرنا ہے اما حلیمہ نے جب اتنے الفاظ بولے تو حضور نے فرمایا اما جی میں پہ دیکھنا کہ اما جی علم نشرح لکا صدرک اما جی میں پہ دیکھنا کہ آسمان تو فرشتے نازل ہوئے اما جی انہوں نے مجھے زمین لٹایا انہوں نے مجھے زمین لٹا کے میرا سینہ مبارک چاک کیتا علم نشرح لکا صدرک چاک کیتا اما جی انہوں نے مجھے سینہ چاک کیتا سینہ چاک کر کے انہوں نے میرا دل مبارک نکالیا اما جی میں پہ ویکھنا کہ انہوں نے دل مبارک نکال کے دل دے اندر پھر چیرہ ڈالیا چاک کیتا او دے اندروں کوئی کالی دی چیز نکالی انہوں سائڈ سے رکھیا تے پھر ایک نور دل اندر رکھ دیتا انہوں بند کیتا دل پھر اپنی جگہ رکھ کے سینے نے بھی بند کر دیتا تے اما جی میں پہ اے ویکھنا اما حلیمہ اے حضور دا کنو دسیا چار والی سینہ مبارک اسی طرح چار ہویا اے او جگہ جیتے شیطان دے وسوسے نوجوانوں کو سچی دسیا جی حضور کی فرمانے نے اپنی اماں نو کہ امی جی میں دیکھیا سینہ مبارک چاک کیتا اما جی میں دیکھیا سینہ چاک کر کے بھی جو دل نکالیا اما جی میں دیکھیا دل نکال کے دل دے اندر پھر چاک کیتا یار حضور فرمانے نے کہ دل باہر نکل جاوے کسی طرح دل باہر نکل جاوے تو انسان سے مردہ ہوتا ہے حضور فرمانے نے اما جی میں دیکھ رہا یار سچی دسو جنہ بغیر دل دے نبی زندہ رہ سکتا ہے وہ بغیر روح دے نبی زندہ ہی رہ سکتا وہ بغیر روح دے زندہ ہی رہ سکتا اے حضور دا ظاہری چار مرتبہ حضور دا سینہ مبارک چاک کیتا گیا صحابہ فرمانے نے کدے کدے حضور دا
اساں کدے کدے حضور دے سینے تو کپڑا اٹھیا ویکھنا نا تے اساں کدے کدے حضور دا نشان او ویکھ لینا ہے حضور دے نشان ہجے بھی حضور دے موجود سن فرمانے نے اساں حضور دے نشان شان کے والے ویکھدے نوجوانوں الم نشرح لک صدرک اس واسطے اللہ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا الم نشرح لک صدرک اے کملی والے اساں تہاڈے واسطے تہاڈا سینہ چاک کیتا تہاڈے واسطے تہاڈا سینہ چاک کیتا اے تے ہن حضور دی گل نا اللہ نبی موسیٰ علیہ السلام انہاں نے بھی دعا کی تھی انہاں دعا کی تھی اللہ نبی موسیٰ نے عرض کی تھی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی ربنا وتقبل دعاء اللہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے جڑے دعا کی تھی آپ نے فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہ نے نبی موسیٰ نے عرض کی یا اللہ میرا سینہ کھول دے یا اللہ میرا سینہ کھول دے یا اللہ میرا سینہ کھول دے موسیٰ نے عرض کی یا اللہ سینہ کھول دے اے موسیٰ نے عرض کی سینہ کھول دے سینہ کھلے کوئی نہیں میرے نبی نے عرض بھی نہیں کیتا یا اللہ سینہ کھول دے نبی کریم کا سینہ کھل گیا پتہ چلیا میرا نبیوں نبی ہے جڑا دل دے بغیر زندہ رہ سکدا ہے اور روح دے بغیر بھی زندہ جڑا دل دے بغیر زندہ رہ سکدا پتہ چلیا روح دے بغیر بھی زندہ رہ سکدا ہے اللہ نبی موسیٰ نے عرض کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے یا اللہ میرا سینہ کھول دے موسیٰ نے دعا کی تھی حضور نے دعا بھی نہیں کی تھی مگر اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک اے سونے تیرا سینہ ایسا تیرے واسطے ہی چاک کیتا تیرے واسطے ہی چاک کیتا آئیے تو حاضر موسیٰ اما حلیمہ دا بیرا اما حلیمہ حضور نے کہنا گھر آئیاں اما حلیمہ نے بھی پریشان رہنا تے رات بھی پریشان رہنا دینے بھی پریشان رہنا تے رات بھی پریشان رہنا اما حلیمہ دے دینے چا خیال آیا ہووے نا تے انہوں مکے ایدی ماں آمینہ نو دے آما اما حلیمہ نے حضور نہ چکیا سینے نہ لگایا تے ٹور پہیاں مکے والا اما حلیمہ ٹور دی مکے والا آ گئی حضور نہ اپنی ماں آمینہ نو دین واسطے آ رہی ہیں اما حلیمہ آمینہ نو دین واسطے ٹور کے مکے والا آ رہی ہیں اچانک جب مکے دی دیوارہ نظر آئی نا تو اما حلیمہ نے چیکاں نکل گئیاں آپ زارو فلال رو لگ پئیاں تے اما حلیمہ نے دل وچ خیال آیا نہیں حلیمہ اینو مان دے آوے گی اینو مان دے آوے گی اما حلیمہ فرمانی بے دل وچ خیال آیا بھی حلیمہ جڑیاں تے راتاں نہیں گزردیاں زندگی کیویں گزارے بھی حلیمہ تم مر جائے گی اما حلیمہ فرمانی اچانک میرے دل وچ وسوسے آئے اما حلیمہ فرمانی میں حضور لے کے جلے مایا میرے قریب آئی آمینہ نے پتہ تو سینے نہ لگایا اما آمینہ نے چکے سینے نہ لگایا جب فرمایا حلیمہ تو میرے پتر یتیم رو پالے دس حلیمہ کی منگنی ہے اما حلیمہ فرما لگے نہیں آمینہ میرے مال نہیں چاہیدہ اما آمینہ فرما لگے حلیمہ دس کی لائے فرما لگے میرے پتریاں بنا دے اما آمینہ فرما لگے حلیمہ دس کی لائے فرما لگے میرے توفے بنا دے اما آمینہ فرما لگے حلیمہ دس کی لائے اما آمینہ فرما لگے حلیمہ دس کی لائے میرا یتیم پالے دس کی لائے اما حلیمہ فرما لگے آمینہ میرے مال نہ جا دے اما میرے مال نہیں چاہیدہ میرے توفے بنا دے میرے بکریاں بنا دے میرے پیسے بنا دے دیا بنا جب میرے کچھ دے نہیں یا محبت دے میں کچھ نہ دے کوئی چیز نہ دے دے اما جب کچھ دے نہیں دے اب محمد ہی دے دے میرا محمد بغیر گزارا کوئی نہیں نوجوان تو ساتھ ترتیب نہ سنیا یہ چیزاں کہ ماں حلیمہ پھر حضور لے کے واپس اپنے قبیلے اندر آئینا اپنے قبیلے اندر سات قبیلہ اما حلیمہ دا قبیلہ سی اپنے قبیلے اندر آئیاں اما حلیمہ قبیلے اندر آئیاں قبیلے اندر آئیاں تے حضور دی پھر پرورش شروع ہو گئی حضور پھر اما حلیمہ دے بیڑے
اما حلیمہ ہم حضور دی پھر پرورش کر رہی نوجوانوں وقت گزرتا جا رہا ایک دن اما حلیمہ نا حضور نا میلے دے لے کے گئی مکے تے مدینے درمیان ایک وادی آندی ہے اوتھے ہر سال اس وقت میلہ لگ رہا ہوتا سی اما حلیمہ حضور لے کے نا میلے چلے گئیاں دل چ خیال کیے کہ اتنے سونے لوگاں دے بچے نے تو لوگ اپنے بچے نال لے کے جاتے ہیں کہ لوگ ویکھ کے خوش ہون تے میں بھی اپنا نال لے کے جاندی ہاں نال اپنا بچہ میں بھی نال لے کے جاواں گی لوگ ویکھ کے خوش ہون گے لوگ آکھن گے حلیمہ دا کڈا سونا پتر ہے اما حلیمہ حضور نال لے کے نا تے ٹر پئیاں اما حلیمہ حضور نال لے کے جڑے اس میلے دے اندر آئیاں تے لوگوں نے اتنا سونا بچہ ویکھیا حضور نو ویکھیا لوگ پوچھ رہے ہیں کون ہے اے محمد کون ہے اے جی محمد اے کون ہے اے جی محمد اما حلیمہ حضور دا نام دسدیاں نے کون ہے اے جی محمد لوگوں نے ویکھیا حضور دی شان ویکھی حضور دا ٹرنا پھرنا بیٹھنا چلنا اے تو سارے تو اعلیٰ ہی نا سارے انساناں تو بچیاں تو لوگاں تو اعلیٰ سی لوگوں نے جب حضور دا ٹرنا پھرنا بیٹھنا چلنا بولی سنی تو لوگ حیران ہو گئے ایک بندہ تو نہیں لگتا یہ عام بچہ تو نہیں ہے لوگوں نے شک پیا ایتھے کوئی جڑا سی پڑھدے رہے ہیں ایتھے آخری نبی لگدا ہے ایتھے اندر سارے آخری نبی والیاں ساری صفتاں موجود نے ایک یہودی اٹھیا آ کے نا حضور دے قریب آیا حضور نے معاذ اللہ مارن واسطے حضور دے قریب آیا تے اما حلیمہ نے حضور نے چکیا تے واپس گھر لے کے آیا اس تو بعد اما حلیمہ نے کدے حضور نے اپنے بیرے چ باہر نہیں نکالیا اما حلیمہ حضور گھر دے اندر رکھ دیا نے ایک دن اما حلیمہ فرماتی ہے کہ یہودی میرے مکان دے باہر تو گزر رہا ہے مکان دے باہر تک یہودی گزر رہا ہے تے یہودی نے حضور کو دیکھیا نا تے کہنے لگا اے نبی ہے مکے تے مدینے دی وادی ہے تے سننے یہ تیرا پتر نبی ہے تے دس میرے باپ کا نام کی ہے اے جی حارث یہ زندہ ہے جی الحمدللہ زندہ ہے کہنے لگا نہیں اے او نہیں اما حلیمہ فرمانے گے اے او ہی ہے فرمانے گے اے او ہی ہے یہودی کہنے لگا اے او نہیں فرمایا کیوں نہیں یہودی کہنے لگا کہ کتابہ نے لکھا ہے کہ جب آخری نبی آئے گا ادا باپ نہیں ہوئے گا تو یہ تین پیدا ہوئے گا ادھا تے باپ ہے اے نبی نہیں چونکہ اما حلیمہ رضی اللہ عنہ نام حارث تھی انہوں کی پتہ ہے رضائی ماں ہے اما حلیمہ فرمانے کہ میرا پتر محمد ہے نوجوان اما حلیمہ نے حضور کو سینے میں لگایا تے ساری اما حلیمہ نے پھر حضور کو سینے میں لگا کے رکھیا نوجوان وقت گزرتا جا رہا دوسری دفعہ ان حضور نے لے کے اما حلیمہ پھر مکے والے ٹر پئی مکے والے حضور کو دیکھنا اما حلیمہ آمینہ نو تے واپس آ گئی پھر ساری زندگی حضور نے بغیر گزاری ایک بڑا طویل عنوان ہے یقین کرو حضور دا ذکر میں 6 جمعے پڑھائے تھے 6 تے ویکھ لو میں کتھے پڑھیا اجے حضور دے بچپن دے دریا اجے حضور دی جوانی تے بھی گئے کیونکہ غوث پاک دا مہینہ بھی ہے غوث پاک دی ولادت دا دن بھی ہے اسی انشاءاللہ اگلے جمعہ تے پاک حضور کو سیاست صغیر آپ دی شان متعلق کرنا کریں گے آج میرا ذہن بھی تو میں کسی اختتام پر کسی جگہ تے چھوڑ کے آوا تاکہ کل پھر زندگی دے اندر موقع ملے تے اسی اس تو اگے آغاز کریں گے اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعائیں اللہ پاک سدا سنیا سنایا اپنی بارگاہ قبول فرمائے آمین و آخر دعوانا